السلام علیکم، میرا نام سعد عثمان ہے اور اس سیریز میں ہم سیٹس کے بارے میں تفصیل سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے اس کا پہلا حصہ ضرور دیکھیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پچھلے حصے میں ہم سیٹس کے ایلیمنٹس تک پڑھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کارڈینل نمبر سے شروع کریں گے۔ کارڈینل نمبرز کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سیٹ لیتے ہیں جس میں انگریزی کے تمام واولز شامل ہیں۔ کارڈینل نمبر کسی بھی سیٹ کے ایلیمنٹس کے نمبر ہوتے ہیں۔ اس سیٹ کے کارڈینل نمبر نکالنے کے لیے ہمیں اس سیٹ کے ایلیمنٹس کو گننا ہوگا۔ 1، 2، 3، 4 اور 5۔ اس سیٹ کا کارڈینل نمبر جسے ہم n کے اندر سیٹ کا نام لکھ کر ظاہر کرتے ہیں 5 ہوگا۔ اب کیا آپ اس سیٹ کا کارڈینل نمبر بتا سکتے ہیں؟ اس سیٹ کا کارڈینل نمبر 3 ہے۔ یقیناً آپ پریشان ہوں گے کہ اس سیٹ کا کارڈینل نمبر 3 کیسے آیا۔ یاد رکھیں کسی بھی سیٹ کے ایلیمنٹس 2 بار نہیں آ سکتے، اسی لیے کارڈینل نمبر 3 آیا ہے۔ اب ہم ایک بہت زیادہ استعمال ہونے والے سمبل کو دیکھتے ہیں جو ایک مزاحیہ سا ای نظر آتا ہے۔ یہ گریک لیٹر ایپسیلون ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سیٹ لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے مگر اس طرح بھی سیٹ کو لکھا جا سکتا ہے جس میں ایک اور سیٹ شامل ہوتا ہے۔ اب اس جملے کو دیکھیں۔ اس سمبل کا مطلب ہے کہ یہ نمبر اس سیٹ میں شامل ہے۔ اسے ہم اس طرح پڑھتے ہیں سیٹ B belongs to A۔ یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ سیٹ B A میں شامل ہے۔ دوسرا جملہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سیٹ C A میں شامل ہرگز نہیں ہے۔ A میں تو ایلیمنٹ C شامل ہے۔ تیسرا جملہ ٹھیک ہے کیونکہ اب A کو ایلیمنٹ کے طور پر لکھا گیا ہے۔ اب ہم کچھ ایسے سیٹس کو دیکھتے ہیں جن کے لیے ان کے سمبلز مخصوص ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہم کسی سیٹ کے لیے کوئی بھی سمبل استعمال کر سکتے ہیں مگر کچھ مخصوص سیٹس کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک انٹیجرز کا سیٹ۔ اس سیٹ کو ہمیشہ Z سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نیچرل نمبرز جنہیں ہم N سے ظاہر کرتے ہیں، ہول نمبرز جنہیں W سے ظاہر کیا جاتا ہے، ریشنل نمبرز جنہیں Q سے ظاہر کیا جاتا ہے، ریئل نمبرز جنہیں R سے ظاہر کیا جاتا ہے، کمپلیکس نمبرز جنہیں C سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ سیٹس کو مختلف طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 ڈسکرپٹیو فارم، نمبر 2 ٹیبولر فارم، نمبر 3 سیٹ بلڈر فارم۔ سب سے پہلے ہم ڈسکرپٹیو میتھڈ کو سمجھیں گے۔ اس میتھڈ میں سیٹ کی وضاحت ایک جملے سے کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک ایسا سیٹ جس میں 2 اور 5 کے درمیان تمام ہول نمبرز شامل ہیں تو اس سیٹ کو اس طرح لکھا جائے گا۔ نمبر 2 ٹیبولر فارم۔ اس میتھڈ میں سیٹ کی وضاحت ایلیمنٹس سے کی جاتی ہے جو کوما سے الگ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے مشہور طریقہ ہے اور ہم بھی اب تک یہی استعمال کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اسی سیٹ کو دوبارہ لیتے ہیں تو اس سیٹ کو اس طرح لکھا جائے گا۔ نمبر 3 سیٹ بلڈر فارم۔ اس میتھڈ میں سیٹ کو سمبلز کی فارم میں لکھا جاتا ہے۔ اسی سیٹ کو دوبارہ لیتے ہیں۔ اب اس سیٹ کو اس طرح لکھا جائے گا۔ اس ورٹیکل بار کی جگہ کولن بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کو پڑھا جاتا ہے x such that x belongs to whole numbers and یہ سمبل اینڈ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اینڈ 2 is less than x is less than 5۔ مطلب یہ کہ ہم ایک سیٹ کا ایلیمنٹ جسے ہم x تصور کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ وہ ہول نمبر ہے اور وہ 2 سے بڑا ہے اور 5 سے چھوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ تمام ایلیمنٹس 2 اور 5 کے درمیان ہوں گے۔